اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2218۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے 2053 میں۔ یہ وہی معاملہ ہے جو جس میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا ام المؤمنین جو ہیں ان کے یہ بھانجے کا معاملہ تھا، اور مشابہت تو تھی، لیکن وہ جس کے بستر میں پیدا ہوا تھا باندی کا بچہ تھا، اگر یاد ہے کچھ یہ واقعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پھر اسی کے حق میں فیصلہ دیا تھا کہ جس کے بستر میں پیدا ہوا یہ اسی کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی حدیث شریف ہے، اور اس میں یہاں جو کتاب البیوع میں اس کے آنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ملکیت باندی کی عہد جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے جو ملکیت تھی اس کو کنٹینیو کیا گیا ظہور اسلام کے بعد بھی۔ تو یہ دلیل ہے اس حدیث شریف میں اس وجہ سے صرف یہ یہاں پہ آیا ہوا۔ حدیث نمبر 2219، اور یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ سے ڈرو، اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا نہ بن۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے اتنی دولت بھی مل جائے تو بھی میں یہ کہنا پسند نہیں کرتا، مگر واقعہ یہ ہے کہ میں تو بچپن میں ہی اغوا کر لیا گیا تھا، چرا لیا گیا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی عام طور پہ وہ کسی کا بچہ لے کے پال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کی ولدیتی خانے میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ان کو اپنا ماں باپ کہہ کے پکارتا، یا بچی ہے تو پکارتی ہے، لیکن یہ اس کی ممانعت ہے۔ آپ اس کو پال سکتے ہیں لیکن اس کی ولدیت میں اپنا نام نہیں دے سکتے، اس کی ولدیت چینج نہیں ہو سکتی، یہ شرعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ قرآن کی آیت بھی ہے اور اس پہ حدیث بھی موجود ہے، سو مچ سو کہ اگر وہ بچی ہے تو جب وہ بالغ ہونے کے قریب ہو تو جس نے پالا ہے باپ بن کے وہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے وہ نامحرم ہی رہے گا، سو اس کی ممانعت ہے۔ یہ جو واقعہ ہے تم لوگوں کے سامنے، یہ حدیث نمبر 2219 میں یہ اس کی بیک گراؤنڈ یہی ہے، اور وہ اس کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، اور وہ بڑے ہو کر ان کو اپنا ماں باپ نہیں کہہ سکتا، انکل کہہ سکتا ہے، آنٹی کہہ سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا ایسا مسئلہ ہے جو کہ عام لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کیا وہ اس کی اپنی معاملہ ہے، لیکن شرعاً اور قانوناً اس کی جو ولدیت کا خانہ ہے اس میں اس کے اصل باپ کا نام آئے گا، حسب میں اصل ماں کا نام آئے گا اور نسب میں اصل باپ کا نام آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر تو فتاویٰ موجود ہے سارے۔ بہو جو ہے اپنے ساس سسر کو مجازن کہتی ہے امی ابو، کیونکہ اس کا باپ کو اس کا خامد کہتا ہے ان کو، اس کے ساس سسر کو امی ابو، تو اسی کنٹینیوشن وہ بھی کہہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر طلاق ہو جائے وہ خاتون کبھی کہتی ہے ان کو امی ابو پہ، ختم ہو جاتا ہے، تو وہ مجازن ہے، وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اتنی۔ اگر وہ آنٹی انکل بھی گئے تو تب بھی ٹھیک ہے، امی ابو گئے تب بھی ٹھیک ہے، مگر یہ جو معاملہ ہے نا، یہ لے پالک کا جو معاملہ ہے، لے پالک کا معاملہ انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے، اس کے اندر کوئی چیز چینج نہیں ہو سکتی، سو یہ خیال کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ فرض کرے کو لڑکی لے کر پالی ہے اور جو پالنے والے ان کے بیٹے ہیں، اپنے سگی اولاد ہے،
تو جب وہ بچی بڑی ہوگی نا تو وہ بھائی نہیں ہوں گے اس کے، وہ نامحرم ہوں گے اس کے. سمپل. جو والد جو گارڈین ہے، جو سرپرست ہے، یہ پالک ہے، وہ بھی باپ کی حیثیت نہیں آئی تھی اس میں، وہی نام محرم رہے. ہاں، سرپرست آ سکتا ہے، گارڈین آ سکتا بالکل. ہے. بالکل. اگر وہ جس کی وہ حقیقی اولاد ہے، اگر فرض کریں وہ دنیا میں نہیں ہے اور اس بچی کا نکاح ہونے لگا ہے، تو وہاں ولدیت کے خانے میں نام اس کا ڈالیں گے جو فوت ہو گیا وہ. لیکن سرپرست کے اگر وہاں پہ ہے گنجائش تو سرپرست میں اس کا نام آ جائے گا. بس ہے جو موجود ہے وہاں پہ اس ٹائم سرپرست ہی ہوگا نا اس ٹائم، کیونکہ باپ تو فوت ہو گیا پہلی دفعہ پہ. سیکنڈ میں تو جو شوہر دیدہ ہے خاتون، اس کی اپنی مرضی ہے، اس میں ضرورت نہیں ہے. سو یہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، یہ جو واقعہ ہے سامنے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا صہیب رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا نہ بن. یہ ہے اس کی وہ بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بچپن میں ہی اٹھا لیا گیا تھا. تو واقعہ یہ ہے کہ قلب نے ان کو روعہ سے خریدا اور غلام بنا لیا. پھر ابن جدعان نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا. یہی جو ہے وہ بیو ہے نا، تجارت. تو اس میں غلام کی خرید و فروخت کے حوالے سے یہ حدیث اس باب میں آئی ہوئی ہے. حضرت صہیب کہتے تھے کہ وہ سنان بن مالک کے بیٹے ہیں اور ان کی ماں بنو تمیم سے ہیں. حالانکہ ان کی زبان عجمی تھی کیونکہ وہ روم میں پلے بڑے تھے اور اس لیے ان کی زبان پر رومی زبان کا غلبہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. حضرت عمر بن خطاب نے حضرت صہیب سے کہا، یہ امام حاکم کی روایت ہے، کہ میں نے آپ کے اسلام لانے کے بعد صرف 3 قابل اعتراض چیزیں آپ میں دیکھی ہیں. حضرت عمر نے کہا حضرت صہیب کو. ٹھیک ہے. پہلی، آپ نے اپنی کنیت ابو یحییٰ رکھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، سورہ مریم 19واں سورہ 7ویں آیت. ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا. نمبر 2، آپ اپنے پاس کوئی چیز جمع نہیں رکھتے، ہر چیز بھی جو آپ کو ملتی ہے اس کو خرچ کر دیتے. نمبر 3، وہ کہتے ہیں آپ نے اپنا نسب النمر بن قاصد تک پہنچاتے ہیں، حالانکہ آپ مہاجرین میں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا. انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ کنیت اس لیے رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے ابو یحییٰ کہا، آپ نے کنیت رکھی تھی. کہتے ہیں روکتا میں اس لیے نہیں ہوں، ہر چیز اللہ کی راہ میں خرچ دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، سورہ سبا 34واں سورہ 39ویں آیت. جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا. فہو یخلفہ، تو پھر اس کا بدل آئے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، وہو خیر الرازقین. نمبر 3، یہ بات کہ میں اپنے آپ کو نمر بن قاصد کی طرف منسوب کیوں کرتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ ایک دوسرے کو قیدی بنا لیتے تھے. مجھے بھی عرب کے گروہ نے قیدی بنا لیا، حالانکہ میں اپنے گھر والوں اور جائے پیدائش کو بھی جانتا ہوں. انہوں نے مجھے کوفہ میں بھیج دیا، اس لیے میں نے انہی کی زبان سیکھ لی. اگر میں روثہ قبیلے سے ہوتا تو ان کی جانب منسوب ہوتا. انہوں نے کہا تم سچ کہہ رہے. مستدرک الحاکم جو ہے للحاکم الصحیحین، کتاب معرفت الصحابہ، ذکر مناقب صہیب بن سنان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رقم 5701. سو اس سے فرق نہیں پڑتا، ان کو معلوم تھا کہ وہ کس کے ہیں. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 2220 یہ حدیث شریف جو ہے یہ 1436 میں گزر چکی ہے. یہ بھی غلام کی وجہ سے اس میں آیا ہوا ہے، اس باب میں ہے کہ یہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ خبر دی. اصل میں ذرا زبان میں تھوڑی سی لڑکھڑاہٹ ہے، وہ میڈیسنس کی وجہ سے، تو اس لیے ذرا پریشان نہ ہو جانا.
انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک کاموں کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے جن میں جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی، غلام آزاد کرنے اور صدقہ دینے کے سلسلے میں کیا کرتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو ان سب کے ساتھ اسلام لائے ہو، یعنی وہ نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی جو حالت کفر میں یا حالت شرک میں کی تھیں، وہ نیکیاں ایز اٹ از رہیں گی اور ان کے بعد ایڈ ہو جائیں گی جو تم اسلام لانے کے بعد کر، ٹھیک، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آیت یہ کہ ہم تمہاری گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ سو گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے کفر اور شرک کو ترک کرنے پہ، حق کو اختیار کرنے پہ، اور جو نیکی ہیں ان کو کیری فارورڈ کر دیتے ہیں، کیری فارورڈ سمجھتے ہیں نا، سی ایف ہو جاتا ہے بات ہوتا ہے کہ اگلے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں پچھلی کو۔ اچھا جی، مشرک صدقہ کرتا ہے، غلام آزاد کرتا ہے، معلوم ہوا کہ مشرک کی ملک صحیح ہے، یعنی ملکیت صحیح ہے، اور اسے غلام آزاد کرنے کی صحت اس پر موقوف ہے کہ اس کی ملک صحیح ہو، کیونکہ وہ آزاد تب کرے گا جب وہ ملکیت ہوگی اس کی، ٹھیک ہے، ملکیت نہ ہو تو وہ آزاد بھی نہیں کر سکتا۔ یہ خیال کرنا بھی یہ جو روزوں کا ہم پڑھیں گے نا، تو ہمارے یہاں تو عام یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بس روزہ رکھا کس سے ٹوٹتا ہے، کس سے مکروہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور کیوں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم اس میں ابھی چیپٹر چینج ہوگا تھوڑے سے ٹائم کے بعد، تو اس میں فدیہ کے مسائل بہت آئیں گے، ٹھیک ہے، تو فدیہ کے اس میں جو مسئلہ ہے کون دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا، کس طرح کے روزوں میں دیا جا سکتا ہے کس طرح کے روزوں میں نہیں دیا جا سکتا، سمجھے، وہ ہمیں تو یہی پتہ ہے نا، بس فدیہ دے دو جی بات ہے تو وہ بھی، ٹھیک ہے۔ سو یہ آنے والے چیپٹر جو ہیں وہ روزے کے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ چیپٹر 101 حدیث نمبر 2221، یہ حدیث 1492 میں گزر چکی ہے، یہ چمڑے سے متعلق ہے۔ مردار تو آپ نے فرمایا کہ مردار کا صرف کھانا منع ہے، باقی اس کا چمڑا وغیرہ جو ہے وہ چیزیں اس کی استعمال ہو سکتی ہیں۔ چیپٹر 102 قتل خنزیر، یہ اس میں بڑے بحث ہے، بحث اس میں یہ ہے کہ بعض کے نزدیک جو ہے وہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ اس کی تجارت جائز ہے، بعض کے نزدیک اس کی تجارت جائز نہیں ہے، کیونکہ جو چیز حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ ایک اختلاف اس کے اندر ہے۔ سو وہ کہتے ہیں امام بخاری نے اس کو، اب یہ دیکھیں یہ سپوزیشن ہے کہ جی یہ سمجھا کہ ہر وہ چیز جو حرام ہو اس کی بیع بھی حرام ہوتی ہے، تو اس کو قتل کرنا جائز ہے، چونکہ خنزیر کی بیع حرام ہے، لہذا اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے قتل خنزیر کو باب ابواب البیوع میں داخل کیا، یہ اس کی علامہ بدر الدین عینی نے یہ اس کی توجیہ دی ہے۔ ابن حجر عسقلانی نعم الباری والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قتل کرنے کا حکم دیا اس کی بیع جائز نہیں ہے، یہ دوسری اوپینین آ گئی، ٹھیک ہے۔ علامہ بدر الدین عینی کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس توجیہ کی صحت کے لیے اس قائل پر یہ لازم ہے کوئی بیان کرے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر کو قتل کرنے کا حکم دیا، پہلے تو یہ حدیث کوٹ کرو نا، ٹھیک ہے، اور خنزیر کی بیع کی تحریم اس کے قتل کرنے کے حکم کو مستلزم نہیں ہے، کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر قتل کا حکم موجود بھی ہے تو اس کی بیع حرام ہونا وہ اس کے قتل کے ساتھ آپ اس کو نفی نہیں کر سکتے کہ اس کے قتل کا حکم دیا گیا تو لہذا اس کی تجارت بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اس قائل نے یہ کہا ہے کہ جس جانور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ اس پر دوسرا اعتراض کیا ہے کہ قاعدہ کلیہ یہ نہیں ہے، کیوں کہ شارع اسلام نے صریحاً سانپوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، حالانکہ ابو اللیث اور دوسرے علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اگر سانپ سے کوئی نفع آور دوائی بنانا مقصود ہو تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ یعنی انہیں ثابت یہ کرنے کی ہے کہ قتل کا حکم اگر کسی جانور یا کسی شے کے بارے میں آ جائے تو اس سے لازمی یہ نہیں ہے کہ اس کی جو ریمینز ہیں اس کی تجارت بھی منع ہو گئی یا اس کی تجارت ایک سیلف منع ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ بحث اس کے اندر ہے۔
جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر کی خرید و فروخت حرام قرار دی ہے. یہ 2236 میں آئے گا آگے یہ حدیث شریف ہے. اب آ جائیں حدیث نمبر 2222. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے. نزول عیسیٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے. وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے, یعنی وہ خود یہ اعلان کریں گے کہ کرسچینٹی جو ہے دیٹ از نو مور ریلیجن ٹو بی اڈاپٹیڈ, ٹھیک ہے, اور حق جو ہے وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ معاملہ ہے صلیب کو توڑنے کا, ٹھیک ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے, قرآن میں جو آیت ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چڑھایا گیا تھا صلیب پر. قرآن میں یہ ہے کہ ہم نے ان کا ہم شکل بنا دیا. اور وہ ہم شکل پتہ کون تھا؟ جو اندر گیا تھا یہ چیک کرنے کے لیے کہ کون بچار کو کیا وہ موجود ہیں یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا نہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بندے کی شکل جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی تھی. وہ جب باہر نکلا نا تو لوگوں نے پکڑ لیا, انہوں نے اس کو پکڑ لیا, اس کو پکڑ کے انہوں نے صلیب پہ ٹانگ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں سے اسی مقام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اٹھا دیا, ٹھیک ہے. تو وہ قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے ہم شکل کو لٹکایا ہے صلیب پر, انہوں نے اصل عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں لٹکایا. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جب نزول ان کا ہوگا تو اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوگی کہ جو صلیب پہ لٹکا تھا وہ کوئی اور تھا. ایک تو یہ چیز ثابت ہو جائے گی. تو لہذا صلیب کی جو ویلیڈیٹی ہے کرسچینٹی میں وہ ویسی ختم ہو جائے گی, نمبر ایک. اور نمبر دو جو ہے وہ یہ اعلان کریں گے دین محمدی اصل دین ہے جس کی پیروی کی جائے, ٹھیک ہے. سو یہ ہے صلیب کا توڑنا. سوروں کو مار دیں گے, یعنی خنزیر جو ہیں ان کو مار دیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے. اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا, یعنی مال لوگوں کے پاس اتنا ہوگا, حرام حلال کی تمیز نہیں ہوگی لیکن مال اتنا ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا, ٹھیک ہے. یہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اچھا جی, یہ ہے وہ سورہ النساء آیت نمبر 157 جس کا بھی میں ذکر کر رہا تھا. وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہم, نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے صلیب پر چڑھایا, ولیکن شبہ لہم, اور ہم نے ان کے لیے ہم شکل بنا دیا تھا, یعنی وہ ہم شکل کو چڑھایا گیا تھا باقی نہیں چڑھایا گیا تھا, ٹھیک ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے یہ خنزیروں کو مارنے کا, یہ اس میں تو کوئی نہیں انہوں نے دی ہوئی, لیکن اس کا اللہ کے قسم سمجھا دیتے ہیں, سمجھا کے دیتے ہیں کہ اس ٹائم خنزیر کو مارنے سے مراد یہ ہے, اس کے دو ڈائمنشنز ہیں. نمبر ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ ان کے ہاں اس کو کھانا جائز سمجھا جاتا, ٹھیک ہے. اگر یاد ہو بہت برسوں پہلے اس پہ درس دیا تھا کہ خنزیر کا پرٹیکولرلی کیوں مینشن ہے قرآن کے اندر کہ یہ حرام ہے. اور آپ دیکھیں کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو یہ جانور ملے گا کہ یہ حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال جانور کی پہچان یہ کہ ان کے پاؤں میں کٹ ہوتا ہے, اس کے بھی کٹ ہے, اس کے پاؤں میں بھی کٹ ہے, یہ جو نہیں ایسے, ٹھیک ہے. سو اس وجہ سے اس کو مینشن کیا گیا ہے کہ کہیں لوگ اس کے پاؤں کا کٹ دیکھ کے یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ حلال ہے, ٹھیک ہوگی بات. نمبر دو یہ ہے کہ جس کو حلال سمجھ کے حرام اڈاپٹ کیا گیا ہے نا اس کو ختم کر دیں گے, یعنی بالکل کلیئر ہو جائے گا کیا حلال اور کیا حرام ہے. تو یہ ہے اس کی دو ڈائمنشنز جو ہے, باقی اللہ کے بہتر جانتا ہے. چیپٹر 103 باب لا یذاب شحم المیتۃ ولا یباع ودکہ, مردار کی چربی گلانا اس کا بیچنا جائز نہیں ہے. جمہور علماء کا قول کیا ہے جس چیز سے کھانا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے. اچھا جی, ٹھیک ہوگی بات.
اس کو جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، یہ 2236 میں آئے گا، جو ہم نے ابھی اوپر کوٹ کی ہے وہ اس میں ہی آئے گا۔ یہ حدیث نمبر 2223، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص نے شراب فروخت کی ہے، تو آپ نے فرمایا اسے اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود کو برباد کرے کہ چربی ان پر حرام کی گئی تھی لیکن ان لوگوں نے اسے پگھلا کر فروخت کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، ہم نے اس حدیث سے ایک فقہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، جو نہ سمجھے وہ سمجھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اسے برباد کرے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بدعا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ غصے میں کہتے ہیں اللہ اس کی بخشش نہ کرے، کہتے ہیں اللہ اسے معاف نہ کرے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی۔ پتہ نہیں آپ کہ اپنے گناہ کس قسم کے ہیں، تو فرمایا گیا کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا، سمجھے نا، تو اس لیے کبھی یہ چیز زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ تو یہ جو یہاں انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اب یہ جو ہے نا یہ ایک سپوزیشن ہے شرع میں کہ جی اس کا مطلب ہے ڈانٹ ٹپٹ کے طور پہ کہا، ٹھیک ہے، یہ سپوزیشن ہے، لیکن چونکہ ہم وہ بھی جو بات کی حدیث شریف کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا، وہ قول مبارک ہے یہ، تو اس اینگل سے دیکھا جائے تو یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ورنہ اس کا کوئی اشارے جو شرع کرنے والے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کس لیے کہا گیا، سمجھے۔ اس کی جو اگر آپ اس کی توجیہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے برکت اٹھا لے کیونکہ وہ حرام کا رزق ہے، آپ سمجھے بات، وہ ویسے بھی اٹھ جانی ہے، نہ بھی کہا جائے تب بھی اٹھ جائے گی کیونکہ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، خیر نہیں ہوتی اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کو ایسے لینا چاہیے، باہر ان کی اپنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو برباد کرے کہ چربی ان پر حرام کی گئی لیکن انہوں نے اس سے پگھلا کر فروخت کیا۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم کیا ہوا کہ حرام کے ارتکاب کے لیے کسی چیز کو حیلہ اور وسیلہ بنانا جائز نہیں، یہ بات ٹھیک ہے بالکل، کہ اگر آپ نے حرام کام کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہ بناؤ آپ، سمجھے، کہ ہم اس کو موڑ کے ایسے کر لیتے ہیں، کیا ہوا ہے تو مجھے دے دیں میں اسے دے دوں، چل وہ بات تو دوسرا رسول آپ کا اعلان کیا۔ یس۔ علامہ ابن المنذر نے کہا کہ اس پر اجماع ہے اور ان لوگوں کا قول شاذ ہے جنہوں نے یہ کہا کہ انگور کے باطن میں خمر ہوتی ہے، تو جب انگوروں کو فروخت کرنا جائے تو خمر کو فروخت کرنا بھی جائز ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا جسٹیفیکیشن ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی جسٹیفیکیشن ہے کہ جی شراب منع اس لیے ہے کہ اس سے نشہ ہوتا ہے، آدمی کو ہوش نہیں رہتا، تو مجھے تو کچھ نہیں ہوتا پی کے، تو لہٰذا میرے لیے تو حرام نہیں ہے، یہی ہوا نا بات۔ تو یہ جسٹیفیکیشن ہے حرام کو ریگولرائز کرنے کی، جس طرح یزید نے کہا کہ دین محمدی میں منع ہے نا، دین موسوی میں تو منع نہیں ہے نا شراب، تو ہم دین موسوی کی وجہ سے ہم پیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس نے کہا تھا، اسی پہ تو جھگڑا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا کہ وہ جو چیزیں دین میں منع ہیں ان کو جسٹیفائی کرتا تھا اور ان کو جو ہے اسے پرویل کر دیا تھا، پھیلا دیا تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے، جس طرح آج کل ہے وہ کہتے ہیں اچھا یار سارے پیتے تو پھر کیا فرق پڑ گیا، یہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں بڑا سمپل سا جواب ہے اس کا، جس کو حرام قرار دے دیا گیا نا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے حلال ہونے کی، بس بات ختم ہو گئی، سمجھے، چاہے اس کو نشہ ہوتا ہو پی کے یا نہ ہوتا ہو۔ اب ایک آدمی ہے وہ ریگولر پینے والا، تو کہاں نشہ ہونا اس کو۔ آپ یہ جو میڈیسنز ہیں جس سے نیند آتی ہے کھا کے، آپ ذرا ریگولر استعمال کریں نا 5-6 مہینے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ نے میڈیسن کھائی ہوئی ہے، کیونکہ سسٹم عادی ہو جاتا ہے اس کا۔ تو لہذا یہ جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی کہ شراب پینے سے نشہ نہیں ہوتا تو لہذا ہمارے لیے حلال ہو گئی، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ حرام قرار دے دی گئی ہے، بس بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ انگور کی جو بیع ہے یعنی خرید و فروخت جو ہے
اس کو کسی بھی نص کے اندر، نص قرآنی اور نص حدیث، کسی میں بھی اس کو منع نہیں کیا گیا. جب اس کو منع نہیں کیا گیا تو اس کا فروغ جو ہے وہ جائز ہے، خرید و فروغ جائز ہے. وہ خمر بنتی کب ہے؟ خمر بنتی تب ہے جب کہ اس کو رکھا جائے ایک خاص عرصے تک اور اس کی سمیل اور اس کی ہر چیز چینج ہو جائے. لائک وائز ایک چیز کا دھیان رکھیں، جو لوگ جو یوز کرتے ہیں، بارلے جو یوز کرتے ہیں، بارلے کا پانی یعنی جو کا پانی اس ٹائم تک پینا جائز ہے جب تک اس پہ جھاگ نہ آ جائے. اگر اس پہ آپ دیکھیں نا کہ جھاگ اوپر کناروں پہ بننا شروع ہو گئی ہے، اس کو چھوڑ دیں، وہ حرام ہو گیا، کیونکہ وہ اس میں فریگمنٹیشن ہو گئی. ٹھیک ہے، فریگمنٹیشن جب شروع ہو جائے تو پھر انگور کا استعمال بھی جو ہے وہ جائز نہیں رہتا. ٹھیک ہے، انگور کا رس آپ نکال کے پینا چاہیں آپ پی سکتے ہیں، فریش نکالیں پی لیں. لیکن اگر آپ اس رس کو رکھ چھوڑے ہفتہ 10 دن اور اس کے بعد سے اسمیل بھی آنا شروع ہو جائے، جھاگ بھی بن جائے، تو آپ نہیں پی سکتے، وہ حرام ہے. سمجھ گئے بات؟ تو دو چیزیں مختلف ہیں اور اس کو مختلف ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. یہی اس حدیث شریف کا معنی. حدیث نمبر 2224. یہ وہی پچھلی والی حدیث شریف ہے اور اس میں ایکسٹینشن یہ ہے کہ انہوں نے چربی جو پگھلا کر بیچی تھی اس کو انہوں نے بیچ کر اس کی قیمت کھائی. ٹھیک ہے جی. اب اس حصے سے بعض لوگوں نے یہ ڈرائیو کیا ہے کہ جس کو کھانا حرام ہے نا، پینا حرام ہے، اس کی تجارت بھی جو ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پالتو گدھا کھانا حرام ہے مگر اس کی بیع حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، گدھا کھانا تو حرام ہے لیکن اس کی بیع جو ہے وہ حرام نہیں. پالتو گدھا. اسی طرح پنجوں سے پھاڑنے والے پرندے جیسے عقاب اور باز وغیرہ کھانا بھی حرام ہے لیکن اس کی بیع حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پنجوں والے جو ہے نا، یہ صرف وہ جس طرح چکن ہے، اس کے بھی تو پنجے ہیں نا، چکن ہے، لیکن یہ اپنی فیڈ جو ہے نا یہ چیر پھاڑ کر کے نہیں کھاتے. سو وہ پرندے اور وہ جانور جو کہ اپنا فوڈ جو ہے وہ چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں نا، وہ کھانا حرام ہے، وہ آپ نہیں کھا سکتے. وہ جانور جن کے پاؤں راؤنڈ ہیں، جیسے گھوڑے کے راؤنڈ ہوتے ہیں نا، اس میں کٹ نہیں ہوتا کوئی بھی، ان کا کھانا جو ہے بضرورت جائز ہے. جب آپ کے پاس کوئی حل نہ ہو، کوئی اور خوراک کا ذریعہ نہ ہو، جان بچانا مقصود ہو، تو پھر آپ ان کا گوشت جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عام حالات میں آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے بات. اور جو کٹ والے جانور ہیں، پاؤں میں جو ان کا کٹ ہے، ایک کٹ، وہ جانور حلال ہے ماسوائے خنزیر کے، کیونکہ اس کے بھی پاؤں میں کٹ ہے. تو یہ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا. علامہ ابن بطال مالکی کہتے ہیں کہ اس فرق کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خمر اور خنزیر کو نجس قرار دیا. متعلقہ آیات جو ہیں وہ یہ ہیں، سورہ الانعام کی 145 نمبر آیت اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90. 145 کیا ہے؟ وہ مردار یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کیونکہ یہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے، فائن نہ ہو رج سن، یہ والا. ٹھیک ہے، اور جو سورہ المائدہ کی 90 نمبر آیت ہے، بے شک شراب اور جوا اور نصب کیے گئے بت اور فال کے تیر سب ناپاک ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ سب نجس ہیں. بات ختم ہو گئی. یہودیوں کے لیے چربی حرام کیوں قرار دی گئی؟ وہ اس کو نجس مانتے تھے، لہذا انہوں نے اس چربی کو فروخت کرنے والے میں کیا کیا کہ انہوں نے پگھلا کے اس کو بیچنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، ایز اٹ از نہیں بیچا، اس کی شیپ چینج کر دی اور اس کو پگھلا کے بیچ دیا. ایسا ہی جیسے ہمارے دین میں خنزیر کا گوشت اور خمر بیچنے والا، کیونکہ دونوں کا کھانا حرام ہے اور حرام ہونے کے ساتھ ساتھ نجس ہونے کی بنا پر ان کی بیع بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، تو میں ایک اور بات سمجھاؤں، اس کا جو گوشت ہوتا ہے نا خنزیر کا، وہ بھی آپ نہیں پہچان سکتے، وہ وائٹ ہوتا.
جس طرح فش ہوتی ہے نا وائٹ، اس طرح ہوتا ہے یہ میرے ساتھ فلائٹ پہ ہوا تھا، لفتھانسا کی فلائٹ تھی، میں جا رہا تھا وہاں سے جرمنی سے اٹلی، تو اللہ نے بچایا، تو صبح جو ہے نا وہ ناشتہ انہوں نے دیا نا، تو ناشتے میں وہ وائٹ کلر کا یہ میٹ نظر آ رہا تھا، تو میں پتہ نہیں اللہ کی طرف ذہن میں آیا، میں نے اس سے ایئر ہوسٹس کو پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ گئی اندر، واپس آئی، اس نے مینو دیکھ کے چاہیے، اس نے کہا یہ پورک ہے، تو میں نے کہا ہم نے تو ریزرویشن کے ساتھ مینشن کیا تھا کہ ہمیں مسلم فوڈ چاہیے، تو اس نے بڑی معذرت کی، اس نے پھر مسلم فوڈ لا کے دیا، تو اللہ نے بچایا۔ پھر میں نے یورپ میں جب میں نے ٹریول کیا تو میں نے اس ٹائم بھی دیکھا وہاں پہ وہ اسٹورز میں لگا ہوتا ہے، آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ کس چیز کا گوشت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، ایک اور مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ ہے مسئلہ یہاں فقہ، یہ جو مفتیان جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی غیر مسلم ملک میں گوشت کھانا ہو تو کیونکہ وہاں تو وہ ذبح نہیں کرتے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ اس کو سامنے آپ کے وہ جو آئے اس پہ بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا لیں تو وہ حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ دیا جاتا ہے فتویٰ، مگر اس فتوے میں بہت بڑا کیچ ہے، کیچ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دوسرے آپشن موجود ہیں نا تو آپ اس کو مت کھائیں، سمجھ گئے بات، ٹھیک ہے۔ جہاں آپ کو سرٹن ہے کہ یہ لوگ حلال کرتے ہی نہیں ہیں، تکبیر پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو وہاں آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں اور اس کو نہ کھائیں۔ یہ جو فتویٰ ہے نا کہ آپ بسم اللہ پڑھ لیں، یہ وہاں پہ آتا ہے دو جگہوں پہ آتا ہے یہ فتویٰ، اگر آپ اس فتوے کو صحیح لینا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جان بچانی ہے اور کوئی چیز آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تکبیر نہیں پڑھتے لیکن مجبوری ہے اور کچھ حل ہے نہیں اس کا، ٹھیک ہے، جو کہ آج کل بڑا ریئر ہے کیونکہ پھل بھی مل جاتے ہیں، سبزی بھی مل جاتی ہے، فش بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو فش پہ تو تکبیر کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس میں سے خون نکالنا مقصد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ کہتے نہیں وہ فش اس پہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کی ہوئی ہے، بتاؤ، وہ کٹ لگا ہوتا ہے نا اس کے گلپھڑوں میں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ اللہ نے کی ہوئی ہے، وہ تمہارا بھلا ہو جائے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے خون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس طرح بکروں میں جانور میں خون ہوتا ہے نا، آپ کو اس خون نکالنا ہوتا ہے تو اس لیے ذبح کیا جاتا ہے اس کو، آپ سمجھے بات، تو وہ فش وغیرہ اویلیبل ہوتی ہے، تو لہذا آپ کو یہ فتویٰ فائدہ دینے والا نہیں ہے، سمجھ گئے۔ نمبر دو، یہ فتویٰ وہاں آپ کو فائدہ دے جائے گا جہاں آپ کو شبہ ہو، جہاں آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ تکبیر نہیں پڑھتے، وہاں نہیں، جہاں آپ کو شبہ ہو کہ پتہ نہیں یار تکبیر پڑھی گئی ہے کہ نہیں پڑھی گئی، وہاں آپ تکبیر پڑھ کے کھا لیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ان کی ذمہ داری ہے جنہوں نے حلال اس پہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے، اور آپ کو ذرا سا بھی شبہ ہو چھوڑ دیں اس کو، ڈونٹ ڈو اٹ، نہیں وہ جھٹکا ہو گیا بات ختم ہو پڑھتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ پڑھتے ہیں مسلمان اگر وہ ہے تو پھر آپ نے بات مان لی، پھر آپ پہ کچھ نہیں آتا اس کا، چلو دل میں پڑھ لیا نا، یہ اب اس کا بیان ہے نا، آپ وہ ہے مسلمان ہے نا، اگر وہ غیر مسلم ہو تو آپ اعتبار نہیں کریں گے، اگر وہ مسلمان ہے پھر آپ اس کا اعتبار کر لیں، پھر آپ پہ نہیں آتا، اگر وہ حرام ہے تب بھی آپ پہ نہیں آتا وہ، ٹھیک ہوگی بات۔ جی اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہے لیکن جیسے بیماری کی شفا کے طور پر برانڈی اس میں ہو سکتی ہے، برانڈی حرام چیز میں بھی شفا کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ صرف بتا رہا ہوں نا، وہ وہاں جہاں جان بچانی ہو، جہاں جان کا خطرہ نہ ہو وہاں نہیں آپ کر سکتے اس کو، صرف حرام کی اجازت جو آیت کے مطابق ہے وہ تب ہے جس سے آپ کی جان بچ جائے، بس، ہاں میننگ جس سے آپ کی جان بچ جائے، دیٹس اٹ، مطلب زندگی ختم ہونے کا چانس ختم ہو جائے، بس اتنی، یہ نہیں کہ پیٹ بھر لو اس سے، وہ چیز نہیں ہے،
ہمارے وہ بچپن میں کیا کہ جی برانڈی دے دو سینہ صاف ہو جائے گا, ریشہ نکل جائے گا, ہے نا, ایک چمچ. وہ بڑے ہو گئے شراب پہ لگ جاتے, پھر کہتے ہو دیکھو جی کیا ہو گیا. وہ تو بنیاد میں برانڈی ڈال دی تم نے تو وہ شراب ہی پیے گے نا. وہ وہی حال نہیں ہے یار. اچھا جی, لد یا گوبر کی بے میں فقہ اناف کا جواز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ھذا رکسن, یعنی یہ جو گوبر ہے یہ خود ناپاک ہے. اب روٹیاں بھی اسی پہ بنتی ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا اوپلے. صحیح بخاری کتاب الوضوء چیپٹر 21 حدیث کا نمبر 156. اس حدیث کی بنا پر امام محمد نے کیا کہا, انہوں نے کہا گوبر اور مینگنیاں نجاست غلیظہ ہیں, اور امام ابو حنیفہ امام یوسف کے نزدیک یہ نجاست خفیفہ ہے, کیونکہ اس میں عموم بلوہ ہے. عموم بلوہ یہ ہے کہ وہ اتنا کامن ہو چکا ہوا ہے کہ اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ راستے گوبر سے بھرے ہوتے ہیں. اس کے برخلاف گدھے وغیرہ کے پیشاب کو زمین کی مٹی جذب کر لیتی ہے, کیونکہ وہ پہلے ہوتا تھا نا جانور اسی راستے پہ چلتے ہیں جس پہ آدمی لوگ چلتے تھے. ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے, وہ راستے میں لد وغیرہ پڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے چونکہ وہ اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا, تو اور یہ مینگنیاں وغیرہ جو ہیں وہ بعض کا دے سکتے ہیں جیسے کچے جامن گرے ہوئے نیچے. امام محمد جب خلیفہ کے ساتھ تہران گئے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے سرائے گوبر سے بھرے ہوئے تھے, لہٰذا انہوں نے اپنا فتویٰ جو ہے وہ چینج کر دیا, کیونکہ عام لوگ اس میں مبتلا ہیں, اس وجہ سے یہ عموم بلوہ ہے. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے اجازت خلیفہ غلیظہ کے دور سے کو قول سے رجوع کر لیا. اس میں یہ زمینوں میں یہ کھاد کے طور پہ ڈالا جاتا ہے, تو وہ اور اس کو خریدا بھی جاتا ہے اور اس کو ڈالا بھی جاتا ہے. یہی وجہ ہے نا. دیکھیں نا, اب آپ ایک تھمب رول نہیں نہ بنا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا یہ نجس ہے, ناپاک ہے, رکس ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بیس پر آپ یہ کہ آپ نے اس کی جو اس کی آپ کہہ لیں کہ اس کی جو خواص ہے وہ بیان کر دیے کہ یہ نجس ہے, لیکن اس میں کہیں بھی اس کی تجارت پہ پابندی نہیں ہے. لوگ اس سے یہ نکالتے ہیں کہ اس کی تجارت پہ بھی پابندی ہے. اگر تجارت پہ پابندی ہو تو پھر تو آپ کا سارا یہ آرام ہی ہو گیا, ساری روٹیاں بنی ہوئی ہیں, سارا کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے, وہ اس کی یوٹیلیٹی اپنی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اس کی جو تجارت ہے وہ حرام نہیں ہے, یا اس کی کمائی ناپاک نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات. یہ یوٹیلیٹی علیحدہ چیز ہے اور اس کی بیسک پراپرٹیز علیحدہ چیز ہے. اس کی حیثیت پہ تبدیل ہو ہاں جاتی ہے, بالکل. کیونکہ وہ گیلا ہے تو ناپاک ہے, لیکن جب سوکھ جاتا ہے تو کھاد کے طور پہ استعمال کے طور پر استعمال, یہ یوٹیلیٹی ہے نا, افادیت ہے اس کی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسول معلوم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.